الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان میں آج عید کا تیسرا دن ہے اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کی ایک بڑی پیاری ٹرانسمیشن رمضان کے بعد عید کے حوالے سے چل رہی ہے۔ نماز عید سے تقریباً یہ نشریات ہماری سٹارٹ ہوئی ہے اور اللہ نے چاہا تو آج رات تک جاری و ساری رہے گی، جس میں آپ مختلف پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لائیو پروگرام ہیں اور کچھ ریکارڈڈ پروگرام ہیں۔ امیر اہل سنت، نگران شورا، جانشین امیر اہل سنت حاجی عبدالحبیب اتاری اور دیگر مبلغین اور نعت خواہ اسلام بھائی منچ پہ موجود ہیں۔ کبھی بچے ساتھ ہیں، کبھی بزرگ ساتھ ہیں، کبھی سید سعادات ساتھ ہیں اور کبھی حفاظ اور ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ ساتھ ہیں، اور عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کا ذہن یہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیا دیکھنا ہے، اگر آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے تو آپ مدنی چینل دیکھیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور آخرت بھی سنوار سکیں۔ ہمارا پینل تبدیل ہوتا رہتا ہے، کچھ چہرے ہیں جو ہر پینل کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ اس پینل کا بھی حصہ ہیں۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے، کچھ تعارف کرا دوں میں اپنے پینلسٹ اسلامی بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ گیسٹ اسلامی بھائی موجود ہیں۔ میرے سیدھی جانب سب سے پہلے ہمارے مولانا ایاز جامی اتاری مدنی صاحب ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی آپ نے انہیں سحری ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا، فیضان صحابہ اہل بیت کرتے رہے اور ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، اور ایسے بھی ان کی تعریف بنتی ہے کہ یہ مفتش ہیں، مدنی چینل پہ پروگرامز چیک کرتے ہیں، تو ان سے بنا کے ہمیں رکھنی ہی پڑتی ہے۔ ہمارے ایاز جامی بھائی دوسرے نمبر پہ، ہمارے ہر دل عزیز اور شاید آپ کے بھی ہر دل عزیز مولانا عبدالواجد مدنی صاحب موجود ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن میں آپ انہیں دیکھتے رہے، عید کے مختلف سلسلوں میں آتے رہے ہیں۔ اور تیسری جانب میں تعارف کراؤں کہ نہ کراؤں؟ دکھائیں بھائی، نہ کرائیں۔ ہاں جی، آ رہے ہیں تیسری جانب ہمارے عدنان شیخ بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بڑا پیارا گلا اور بڑی پیاری آواز عطا فرمائی ہے اور بڑی اچھی عادت و اطوار عطا فرمائے ہیں۔ دیر سے ناراض ہوتے ہیں اور جلدی ان کو منا لینا ان کا ایک امتیازی وصف ہے۔ ماشاءاللہ اپنے شہزادے کے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز جامی بھائی بھی اپنی شہزادیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور شہزادیوں کی جو تیاری ہوتی ہے نا، بیٹیوں کی بچیوں کی جو تیاری ہوتی ہے، عید ایسا لگتا ہے کہ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے آتی ہے۔ کپڑے بھی لینے جاؤ تو بچوں کے تو وہی کپڑے ہوتے ہیں جو پچھلے سال دلائیں خالد بھائی، وہی کپڑے اس سال ہیں۔ چلیں بہرحال، اور میرے دل کی جانب الحمدللہ ہمارے خالد مدنی بھائی، آپ ان کو بھی مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور یہ مختلف سلسلوں کو چیک بھی کرتے ہیں اور بڑا خطرناک مارک لگا دیتے ہیں اور بہت جلدی سے پھر پاس بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ آپ اپنے بچوں کو نہیں لائیں، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ دور ہے نا آپ لے کر آنا میں نے چاہیے، جا کر بچوں سے ملنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے دوسرے اسلام بھائی جو دل کی جانب عبدالکریم بھائی، کریم بھائی، محمد کریم رضا، محمد کریم رضا بھائی، محمد کریم رضا بھائی بزرگوں کے مدنی چینل پر پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں، بطور مبلغ بھی آتے ہیں، اور بقول امیر اہل سنت یہ بڑے پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے۔ اللہ پاک انہیں بھی شاد آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اتنے بزرگ بھی نہیں ہیں یہ عمر کے اعتبار سے جتنے بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی، بعض افراد جو ہے نا وہ بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ دکھائی نہیں دیتے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اتنے بزرگ نہیں ہوتے جتنے بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال پروگرام جاری و ساری رہے گا، آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ، میسیجز بھی لیں گے۔ عدنان بھائی موجود ہیں تو آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے، لیکن سب سے پہلے عدنان بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں 2-4 منٹ کے انشاءاللہ، پھر اپنی گفتگو کا پراپر ہم آغاز کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پر کہ خوشیاں آسان کیسے بنائی جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یا بعض افراد یا بعض خاندان وہ خوشیاں مشکل بنا دیتے ہیں، تو خوشیاں مشکل کیوں ہیں اور خوشیوں کو آسان کیسے بنائیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی ہماری، اور اللہ نے چاہا تو اس بات پہ گفتگو رہے گی، ایک بڑا اہم ٹاپک جو یوں دیکھنے میں بڑا سیریس سا لگتا ہے اور ہے بھی سیریس، لیکن عید کا موضوع ہے یہ، اور کہیں جائیے گا نہیں، اگر موضوع پسند نہ آئے نا تو بالکل آپ نے پھر ضرور سننا ہے۔
اور وہ موضوع یہ ہے کہ آج بھی آپ معاف نہیں کریں گے. بہت ساری جگہوں پہ جھگڑے اور مختلف قسم کے تنازعات ہوتے ہیں جو پورے سال بھی ملنا نہیں ہوتا, عید پہ بھی ملنا نہیں ہوتا. اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اور ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ بھی اس میں کچھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سیگمنٹ شامل کروں. لیکن پہلے بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف اور ایک مختصر سا کلام شامل کرتے ہیں. جی عدنان بھائی. صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا واللہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو میں منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان
قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا یا رسول میرے آقا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے کی پناہ آج مجد ان سے آج لے کی پناہ آج مجد ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا جانو جانو خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو جانو خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا ساتھ تو سامان گیا تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا ساتھ تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشد واہ جی واہ. آپ یہ محسوس نہیں کیجئے کہ عدنان بھائی کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ عدنان بھائی روزہ رکھ کے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. موضوع کی طرف آتے ہیں اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. آپ بھیجتے جائیں، اللہ نے چاہا تو مناسب وقت پر آپ کی کالز بھی لیں گے. مجھے پی سی آر بتاتا رہے گا آپ کی کالز کا، تو انشاءاللہ میں لیتا بھی رہوں گا. ایاز بھائی، خوشیاں آسان بنائیں. ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ خوشیوں کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں مہروز بھائی، اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہمیں لینا ہے. عام طور پر ہوتا رہی ہے کہ جو خوشیاں جو مشکل بنائی جاتی ہیں اس کے اندر ہم معاشرے اور رسم و رواج کو جو ہے وہ
ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کیا کریں, وہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, اس کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ وہ مشکلات میں پڑتے چلے جاتے ہیں. تو ایک خوشیاں آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے آغاز کریں, آپ خود اسٹیپ لیں, اور جتنی اپنی چادر ہے اتنا دامن پھیلائیں, اور جو ہے وہ آپ اسٹیپ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوگا, یہ دوسروں کے لیے جو سمجھیے آپ کے ایک قدم ہوگا اگر آپ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خوشیاں آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا, اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کریں. یعنی جتنا ہمارے پاس موجود ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ خوشیاں مشکل بننے کا ایک وجہ ریزن یہ ہوتی ہے مہروز بھائی کہ ہم دوسروں کی معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ہمارا جو اپنی جو خوشی ہے نا اس کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے, اور یوں جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, جو ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اس کے اوپر خوش رہنا سیکھیں, اس پر راضی رہنا سیکھیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ خوشی جو ہے وہ حقیقی معنی میں نصیب ہوگی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایونٹ تو ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن چہرہ بجھا بجھا سا ہوتا ہے, اور دل جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر, دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم اپنے اندر ملال محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا, ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے انجوائے کرنے کی کوشش, اس پر خوشی کا اظہار کریں, اس پر جو ہے وہ مسرت کا اظہار کریں, اس پر مسکرائیں, اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آپ بعض لوگ مسکراتے نہیں ہیں. جی ہاں, 2 افراد ایسے ہیں میرے قریب, ان کو میں آفر کر چکا, میں کہتا ہوں بھائی کچھ پیسے لے لو لیکن مسکرا لو. اللہ اکبر, اللہ. نہیں باقی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نا مسکرا کے جب دکھائیں گے کریم بھائی, جب ان کو کچھ رقم دی جائے, وہ نہیں ہوتا ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے, تو اسی طریقے سے ہر چیز کی قیمت ہے. تو گویا کہ وہ اتنے قیمتی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسکرانے کی بھی قیمت وصول کریں گے. ایاز بھائی بالکل ایسے ہی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسکرائیں. اور یہ دیکھیں فری میں مسکرا دیں, فری میں مسکرا دیں. کچھ لوگ مسکرا کے بھول بھی جاتے ہیں, وہ مسکرائے تو بس بھول گیا, مسکراتے رہیں گے. اچھا مہروز بھائی, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں عید کا موقع ہے نا, خوشیوں کا موقع ہے, اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ آئیں گے تو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا, سنجیدگی کے ساتھ ملاقات. تو بھائی عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ یہ کیا ہے, مستحب ہے. خوش ہونا مستحب ہے, اور جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ظاہر ہے یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوش رہنے. اصل میں کیا ہے کہ اندر سے جب بندہ خوش ہوتا ہے نا مہروز بھائی, پھر یہ چہرے سے جو ہے نا مسکراہٹ کا اظہار بھی, اور پھر باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ پھر وہ شو کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خوش ہے. تو وہی بات کہ جب اندر ہی ہمارے غم و حزن ہے, ہمیں ملال ہے, ہم جو ہے وہ دوسروں کے معاملات کے پیچھے لگے ہوئے. بھائی بعض اوقات پیالی میں غم ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے جو ہے وہ کہ دوسروں کے معاملات پہ جب ہم پیچھے پڑتے ہیں نا مہروز بھائی, تو یہ بھی ہماری خوشیوں کا کیا ہے, گویا قاتل ہے. 2 چیزیں ہو گئی آپ نے جو بیان کری, اگر اسے کنکلوژن کریں. جی ہاں, ایک تو دوسروں کی طرف نظر کرنا, اور دوسرا دوسروں کی طرف پڑھنا. کل ملا کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے کہ دوسروں کے اوپر فوکس کرنا, اپنے آپ کو اور اپنے حاصل شدہ نعمتوں کو اگنور کرنا, بھول جانا. اور ایاز بھائی نے ایک بات بڑی پیاری کی, عبد الواجد بھائی, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں. بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی خوشی چاہتے ہیں, انہیں پورا گلدستہ ہی چاہیے, وہ ایک پھول سے راضی نہیں ہوں گے, ہے نا. حالانکہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں. اور پانی اگر قطرہ قطرہ بھی ملے نا تو بالٹی بھر دیتا ہے. تو اب کوئی اگنور کرتا رہے اسے کہ نہیں جی یہ تو اتنا سا, اس سے کیا ہوگا, تو پھر وہ محروم ہی رہ جاتا ہے بعض اوقات. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. آمین آمین. اچھا, آپ کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا عبد الواجد بھائی, میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ اپریسیشن کی ہے یا تنقید کی ہے. اچھا, میرے الفاظ پہ نہیں, میرے چہرے پہ نظر رکھا کریں. چلیں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے گھر میں جیسے بل آتا تھا بجلی کا, گیس کا, پانی کا, تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے تھے. آپ؟ ہاں, بل بھرنے کی وجہ سے نہیں, پیسوں کی وجہ سے نہیں, کیونکہ اس زمانے میں نا بل بھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا بینک. جی جی جی. اور بینک میں ایک لمبی لائن ہوتی تھی. جی جی جی. اور
उन दिनों में बिल भरने के लिए बाज औकात अब्बा को काम से छुट्टी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती थी। जिन्होंने काम पे भी जाना है, बिल भी भरना है, तो वो फजर के बाद ही निकल जाते थे या बैंक खुलने के 1 घंटा पहले और जाके खिड़की पे खड़े हो जाते। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे बिल भरना होता है, कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल फोन निकालता हूँ, अपना वो इंदराज करता हूँ, कंज्यूमर नंबर, एक बटन दबाता हूँ और बिल्कुल मेरी रकम ट्रांसफर हो जाती, बिल हैज बीन पेड का मैसेज आ जाता। लेकिन इस खुशी के लिए ना आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जी तो बहरहाल ये एक फिर दूसरी चीज है, लेकिन एक नेमत तो मिल गई। हाँ, बहरहाल उससे तो खुश हो रहे हैं आप। जी, उससे मैं खुश हो रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह ना जिंदगी में छोटी 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 इतनी बातें हैं कि अगर मैं गौर करूं तो आज जो मुझे मयसर है ना, मुझसे 200 साल पहले बादशाहों को भी वो मयसर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ठंडा पानी पीना होता है, मैं फ्रिज खोलता हूँ, ठंडा पानी मयसर आ जाता है। जी मैंने सुना है कि मुगल बादशाहों में से किसी एक को ठंडा पानी पीने की बड़ी तलब होती थी, तो वो दिल्ली में कहीं उसका दारुस सल्तनत था, तो बर्फ तो मिलती नहीं थी उस जमाने में, ना कारखाने होते थे, ना बर्फ जमती थी, तो कश्मीर से बर्फ कहीं पहाड़ों से उतारी जाती, कोई घुड़सवार जो है वो उस बर्फ को रिसीव करता और वो 20 किलोमीटर मौजूद आगे एक और घुड़सवार को देता। ठीक है। वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भागता, वो अगले को देता, वो फिर उससे अगले को देता। चेन सिस्टम के तहत इस तरह एक चेन बना हुआ था। तो वो बर्फ जो वहां से जब पहाड़ से उतरी तो वो 40 किलो थी, जब बादशाह सलामत के पास पहुंचती तो वो 1 किलो रह जाती, लेकिन बहरहाल उसको बर्फ मैसर आ जाती। और वो बादशाह था तो मैसर आ जाती। और वो बादशाह था। तो आप ये देखें कि अगर आदमी गौर करे तो खुश होने को इतनी चीजें हैं, इतनी बातें हैं कि आदमी हैरान हो जाए। यानी आज आप कभी बादशाह वाली टोर में आ जाते हैं, यही तो नहीं सोच रहे होते। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह ही है, अल्लाह ताला ने अपने सिवा किसी और का मोहताज नहीं किया। सेहत है, सलामत है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव, अपने मुल्क में है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी, रोजी कमाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, हम बादशाह ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी बादशाह हैं, मेरे जैसे हजारों लाख, घर में भी बादशाह हैं, मतलब ऊपर ही है ना जी, इमरान बनाया हुआ आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे महरोज भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो गौर करें तो उनको अपनी जिंदगी में नेमतें नजर आएंगी। इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जिसको परेशानी नहीं है? अब्दुल वाजिद भाई, यहाँ पे अगर मैं एक दूसरे साइड की वकालत करते हुए या उनकी बात रखते हुए एक बात कहूँ, तो आप जो है ना एक्सट्रीमली पॉजिटिव हुए हैं। जी ठीक है। और आप सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं कि जिनसे आपको मनफियत मिल रही है, जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं और आपको फैसिलिटेट कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं। जी, ऐसा है महरोज भाई कि इस्लाम में ना 2 चीज़ें हैं, यानी 2 पर ये ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लाम ने हमें दिए हैं। ठीक है। एक है शुक्र जी, और एक है सब्र। सही। अच्छा, अगर आदमी मुसीबत में है तो सब्र करे और अगर नेमत में है तो शुक्र करे। इन दोनों के अलावा किसी तीसरी चीज की, जिसको आप नेगेटिविटी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आदमी अपने आप को गम के समंदर में उतार के मायूस हो जाए, कुड़ता ही रहे और जैसा एक मुसलमान को होना चाहिए वैसा तर्ज अमल ना अपनाए, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस दुनिया में परेशानियां सब पर आती हैं। अगर परेशानी आई है तो किसकी तरफ से आई है? अल्लाह की तरफ। कौन इस पे राजी होगा? जब हम राजी हो जाएंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। ठीक। तो मुसलमान के हक में तो परेशानी जो है वो भी एक तरह से नेमत ही होती है, अगर उसे सब्र की तौफीक मिल जाए। सुभान अल्लाह। और फिर इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ना परेशानियों को लार्जर देन लाइफ बना लेते हैं। वेरी गुड। आपकी बाइक का प्लग शॉर्ट हो गया है तो क्या हो गया भाई, आप 2 कदम चलें, आगे मैकेनिक मिलेगा, नया प्लग लगवा लें। आपके घर में कोई बर्तन टूट गया है तो क्या हो गया, आप इतनी परेशान हो गई हैं, अल्लाह करम फरमाएगा और बर्तन मिल जाएगा। तो कहने का मकसद है कि बाज परेशानियां ऐसी होती हैं कि जो होती ही नहीं है,
برتن تو اور مل جائے گا لیکن بعضوں کا دلانے والا راضی نہیں ہوتا. کہتا ابھی 6 مہینے پہلے تو دلا ہے, سنبھال کے استعمال کرو. مہروز بھائی اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کا کوئی حل نہیں. اللہ اکبر کبھی پازیٹیو نہیں اللہ آپ کو برکت دے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے سلسلہ چلانا ہے اور 5 بجے تک سلسلہ چلانا ہے. اگر آپ کی ساری باتوں کو میں بہت زیادہ سیدھا لے کے چلوں گا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بیٹھے ہوئے اور میں بھی اگر سیدھے جواب دوں گا تو پھر تسلی نہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین جو بیٹھے ہوئے ان کا بہت بڑا حصہ ہی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں تو تحسین کرتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. کریم بھائی اللہ پاک ان کو برکتیں نصیب فرمائے. مطلب بہت کچھ ہے معاشرے میں, دنیا میں بہت کچھ ہے اور یہ بائی چوائس اس طرف ہے. دیکھیں مسجد جانا یہ بھی سعادت ہے اور کسی گناہ سے بچ کر دینی چینل, دینی نشریات, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اگرچہ تھوڑا بہت اس میں کیا کہنا چاہیے وہ مزاح کا عنصر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بنیاد تو اپنی وہی ہے, دینی تعلیمات. اچھا مہروز بھائی ایسا ہے کہ یہ جو اس طرح کی بعض اوقات سوچ ہوتی ہے نا تو یہ آدمی کو ان کاموں کی طرف لے جاتی ہے جو اس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اچھا جب کوئی اس طرح کی سوچ کا اظہار کرے تو جو بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے نا وہ ایسے نہیں کہ اگر کسی نے کہا یار میرے ساتھ یہ ہو گیا تو او ہو یار یہ تو بہت زیادہ, تو جب دوسرا آدمی بھی یہی بات کرے گا نا تو دونوں مایوسی کی, وہ شخص اور مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو I was abroad, میں بیرون ملک تھا اور یہ 9 رجب کی بات ہے. اچھا میں بہت پریشان تھا. ایک بزرگ تھے, میں نے ان کو کال کی. اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا میں ان کو بتا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ غم کا اظہار کریں گے, ہمدردی کریں گے. اچھا میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا حضور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ دعا فرمائیں. اچھا انہوں نے, اب ان کو معلوم تھا کہ یہ اکیلا ہے, بیرون ملک ہے, اس نے سفر کر کے آنا ہے, تو انہوں نے مجھ سے تعزیت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا, تسلی دی اور اس کے بعد فرمایا بیٹا دیکھو تمہارے والد صاحب کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سویم کا دن نصیب ہو گیا. واہ جی واہ. چھٹی شریف خواجہ صاحب کی وفات ہے اور 9 رجب ان کا سویم ہے. تو اچھا انہوں نے جب یہ ایک پازیٹیو بات کی نا تو میں جو بہت زیادہ پریشانی میں تھا, بہت زیادہ پریشانی اور مصیبت میں تھا, میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا. صحیح. تو یہاں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اس طرح کے لوگوں سے سامنا ہو جائے تو ان کے ساتھ آپ بھی اسی رو میں نہ بہہ جائیں, بلکہ آپ ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو پہاڑ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس بات کا اشارہ دے دیں کہ بھائی اٹس نارمل, یہ پہاڑ نہیں ہے, تو پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پازیٹیو نیگیٹیو ہوتے ہیں لوگ لیکن نیگیٹیوٹی سے نکالنا پڑتا ہے. ویری گڈ. اور پھر ایک مسلمان کے لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نیگیٹیو نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا تو معاملہ ہی عجیب ہے, مفہوم حدیث, کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. جب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے اور شکر کرے گا جب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے. عبد الواجد بھائی کی بات پہ مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک تو ابھی کر دیتا ہوں, انشاءاللہ ایک آگے چل کے میں پیش کروں گا. جب 2 نیگیٹو لوگ ملتے ہیں نا تو وہ اردو کا محاورہ صادق آتا ہے, ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, ہے نا, تو وہ دونوں مل کے آپس میں تلخی ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے واقعہ انشاءاللہ وہ میں اللہ نے چاہا تو ایک ہم پکچر شامل کریں گے پروگرام میں, تو جب وہ ریڈی ہوتی ہے تو پھر پیش کرتا ہوں. عدنان بھائی کی طرف بڑھوں گا. عدنان بھائی یہ بتائیے, مائک اٹھائیں, مائک لگا ہوا ہے چھاپ کے, یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ اللہ سوال. میں خوش کب ہوتا ہوں؟ جی یہی پوچھا میں نے. کوئی خوشی کی بات ہوتی ضرور خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اور غمگین کب ہوتے ہیں آپ؟ جب غم کی بات ہوتی ہے تو غمگین ہوتے ہیں. بہرحال یہ بھی ماحول کی بات ہے کہ جیسا ماحول ہوگا, اچھا ماحول بنے گا بندہ خوش ہوگا, خوشی کا موقع ہے.
आज खुशी अच्छा, मैं एक सादा सी बात इसका, अगर आप भी मुझसे पूछते ना तो मैं आपको जवाब ये देता कि मैं आपके साथ बैठ के खुश होता हूँ, मैं आपके साथ बात करके खुश होता हूँ, मैं आपको देख के खुश होता हूँ, मैं आपको सुन के खुश होता हूँ। ये महरोज भाई मैंने देखा है कि आपका सबके साथ एक ताल्लुक है, लेकिन हमारे शेख साहब के साथ एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ताल्लुक है। आप ये ना हो तो इनको मिस करते हैं, आई लव टू मच। ये हो तो आप बहुत एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। ये ना हो तो आप खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, ये ना हो तो आप मिस करते हैं। नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है, और ये जो है ना असल में हमारी इज्जतों का भरम रखते हैं जी, तो इसलिए फिर बनते। और इनके हवाले से काफी असफार भी मनकूल हैं आपके साथ। सफर एक ही है, अच्छा, सफर एक ही है, लेकिन वो सफर इतना मनकूल है कि वो दास्तान लगता है। जी, सुभान अल्लाह। यानी आप यूं समझ लें इंटरमीडिएट में ना 5 क्लास में 6 क्लास में मजमून आता है, मजमून लिखे उर्दू में इंग्लिश में, तो उसमें से एक होता है कि जी अपने गहरे दोस्त के लिए लिखिए, बेस्ट फ्रेंड पर लिखिए, और जो है ना कोई मेमोरेबल जो है ना वो सफर अपना लिखिए। तो मुझे अगर पीएचडी में ऐसा मजमून लिखने का आ जाए ना तो मैं जो अदनान भाई के साथ सफर किया उस पर लिखूं। तो मैं फिर आपके जज्बात की तर्जुमानी कर दूं एक शेर में। जी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा अदनान भाई लाखों में एक। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल करीम भाई की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैं आपको अर्ज करता चलूं कि आप नशरियात देख रहे हैं, हो सकता है तनहा देख रहे हो सकता है सबके साथ बैठ के देख रहे हो। ये जितनी गुफ्तगू हो रही है ना इसमें से पॉइंट्स लेते चले जाए। मदनी चैनल कोई कमर्शियल चैनल है नहीं कि हम जो है ना टीआरपी के चक्कर में बातें करें। बड़ा सादा सा मकसद है कि अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करते हैं। अगर हम में या आप में हमारी गुफ्तगू से, हमारे प्रोग्राम से कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो आप यकीन करें, हमें यकीन है कि हमारे प्रोग्राम की कीमत वसूल हो गई, हमारे प्रोग्राम पे की गई मेहनत वसूल हो गई। करीम भाई आपकी तरफ आऊँगा, ये इरशाद फरमाएं कि पहले की खुशियों और अब की खुशियों में क्या फ़र्क है? मतलब पहले आसान थी खुशियाँ या अब आसान है? अब्दुल वाजिद भाई तो कह रहे थे कि अभी जो नेमतें हैं वो पहले नहीं थी। आप इनसे हटके भी बात कर सकते हैं। अल्लाह। अच्छा करीम भाई, आपका माइक अभी कुछ माइक में इशू है, वो देखते हैं। खालिद भाई की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं इंशाल्लाह। खालिद भाई, अभी इरशाद फरमाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आप अकेले अकेले घूम रहे हैं, पहले तो इस बात का जवाब दें कि आप बच्चे को लेकर नहीं आए, क्या नाम, हसन को लेकर नहीं आए? जी, क्यों? हसन को मैं इसलिए लेकर नहीं आया कि अभी वो आने के लिए तैयार। जेलिस तो नहीं हो रहे आप, ये देख लें। जी, मैं कभी कभी इस पे भी गौर करता हूँ। अल्लाह इनको बरकत अता फरमा। हमारे खालिद भाई के बेटे हैं हसन भाई, जी, तो वो भी छोटे से मौलाना साहब हैं, बल्कि वो बड़े से मौलाना साहब हैं, यूँ कहना चाहिए, गुस्ताखी ना हो जाए, वो बड़े से मौलाना साहब हैं। और खालिद भाई का बयान होता है तो उससे पहले उनका कलाम होता है। जी। और वो बड़ी तनकीदी नजर रखते हैं। अच्छा, मैंने इनकी मस्जिद में जाके बयान किया और मैंने लफ्ज़े बुलंद को बुलंद कहा, बा की जबर के साथ, ये एक फसी तलफ़ुज़ है। तो वो आके खालिद भाई से पूछ रहे हैं कि इन्होंने बुलंद को बुलंद क्यों कहा। इतनी उनकी नजर है माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से महफूज। वो सब पे नजर रखते हैं भाई। हाँ, वो सब पे नजर रखते हैं माशाल्लाह। इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनका ताल्लुक है, छोटे से। अभी कौन सी क्लास में है खालिद भाई? अभी 3rd के पेपर दिए, 3 के पेपर दिए, क्लियर हो गए माशाल्लाह, रिजल्ट आ गया, और अब वो 4th में जाएंगे या हिफ्ज में जाएंगे, इसका फैसला खालिद भाई करेंगे। मेरी आपसे यही हिफ्ज का इरादा है। चलें जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। करीम भाई की तरफ बढ़ूंगा। जी करीम भाई। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बात तो वाजिद भाई ने भी बड़ी अच्छी की है। वाकई अब सहूलतें जितनी ज़्यादा हो गई, आसानियाँ उतनी ही ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुशी का ताल्लुक़ खाली ज़ाहिरी सहूलियात से नहीं है। खुशी का ताल्लुक़, खुशी कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है, हमने इसको खुद कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको हमने मुश्किल बना लिया है। हालांकि खुशी तो बहुत आसान है अगर हम बनाना चाहें। अच्छा, इसमें सारा खेल ये बता दें जल्दी से, खुशी हमारे दिमाग का है। ठीक है, अगर हमारी सोच सादा होगी ना तो हम खुशियां बआसानी हासिल कर सकते हैं। चाहे पहले वाला ज़माना हो, तो उस ज़माने में भी जो लोग जिनकी मस्बत सोच थी, जो अच्छा सोचा करते थे, उनके लिए आसानियाँ थी और वो बात बात पर खुशियां तलाश कर लिया करते थे, छोटी छोटी खुशियों से एंजॉय किया करते थे। लेकिन आज के दौर में भी इतनी सहूलियात होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बेचारे परेशान होते हैं, उनका चेहरा बता रहा होता है ये परेशान है,
آپ ان سے بات کر کے دیکھیں, ان سے مل کے دیکھیں, تو بظاہر بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے انہیں عطا کی ہیں, لیکن جو نہیں مل سکا نا اس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں, یا دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے پریشان ہیں. دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر وہ اتنی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اپنی خوشیاں مطلب نظر ہی نہیں آتی نا, ایسا ہی. تو اپنی خوشیوں پر راضی نہیں ہوتے, بلکہ اللہ پاک نے جو دوسروں کو خوشیاں دی ہیں نا وہ ہمارے دکھ اور ملال کا سبب بن رہی ہو. تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا, تو ہماری خوشی اور غم کا تعلق بعض اوقات ہماری اپنی سوچ سے بھی ہوتا ہے, ہمارے سوچ کے زاویے سے بھی ہوتا ہے. ہم کس چیز کو کس انداز پر پرکھ رہے ہیں, کس انداز پر دیکھ رہے ہیں, اس کا بھی بڑا گہرا. آپ کا دل اور دماغ کہاں پر پہنچا ہوا ہے, اس سے فیصلہ ہوگا. اگر آپ جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس حال میں آپ رہنا شروع کر دینا تو خوشیاں بڑی آسان ہو جائیں. اللہ آپ کو کبھی ہمیں ماضی کا غم رلا رہا ہوتا ہے, کبھی ہمیں مستقبل کی فکریں رلا رہی ہوتی ہیں, حال جو گزر رہا ہے وہ ہمارا بدحال ہو جاتا ہے, برا حال ہو جاتا ہے. واجد بھائی کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی لمحہ موجود میں زندہ رہا. کیا بات ہے آپ کی, لمحہ موجود اللہ برکت دے. بالکل مجھے یہی بات یاد آئی تھی. کریم رضا بھائی گفتگو کر رہے تھے, ہمارے شہر کراچی کے بڑی معروف شخصیت گزرے ہیں, پیر طریقت حضرت علامہ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑی شخصیت تھے اور بڑے شفیق انسان تھے, دعوت اسلامی کے محسنین میں شمار ہوتا ہے آپ کا. ایک دفعہ کریم بھائی میں نے عرض کی حضرت کو, ایک جنازے میں شریک تھے, تو جنازہ ختم ہوا تو مطلب وہ ہمارے یہاں تو یوں ہی ہے نا, صفوں کا تو ترتیب یہی ہے مسلمانوں میں کہ جو کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا جہاں, تو ہم برابر میں تھے. تو میں نے فائدہ اٹھایا موقع کا, سب جنازے کی طرف لپکے, میں حضرت کی طرف لپکا, اور جو ہے نا میں نے پھر کچھ گفتگو کی, اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا لمحہ موجود میں جینا سیکھیں. لمحہ موجود جو ہے, اچھا یہ اب تو اس پہ کتابیں آ گئی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر پتہ نہیں کتنے ڈالر کما رہے ہیں یہ اختیار کر کے, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی انوینشن ہے, حالانکہ انوینشن نہیں ہے. سچی بات پوچھیں تو یوٹیوب پہ کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو یہ انفلوئنسر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, بیچارے جو پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو پازیٹیو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو کی میں بات نہیں کر رہا, اگرچہ نیگیٹو بھی کتابوں میں مرقوم ہے, مطلب یہ انوکھے نیگیٹو پرسنس نہیں آئے, ان سے پہلے بھی دیوانے لوگ, دیوانہ کہنا چاہیے میں تھوڑا سینسر کر رہا ہوں اپنے الفاظ کو, بہرحال ایسے مستانے لوگ جو بے پر کی باتیں کرنے والے تھے وہ پہلے بھی موجود رہے ہیں. انہیں خوش فہمی یہ کہ ہم نہیں لا رہے ہیں, یہ نئی کوئی سی بھی لا نہیں رہے, جو صاحب مطالعہ شخصوں سے پتہ ہوتا ہے یہ کہاں سے چربا کر کے لا رہے ہیں. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ لمحہ موجود میں زندگی گزارنا, یہ سکون کا ایک ایسا نسخہ ہے نا, ایسا نسخہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا تیر بہدف. بہروز بھائی بندہ مومن کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر ہوتی ہے. جی وہ ہمارا وکیل ہے, وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے. جی ہمارے تمام معاملات اس کے ذمہ کرم پر ہیں. جی تو جس آدمی کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے نا, پھر وہ ماضی سے بے خوف ہو جاتا ہے اور مستقبل کا اس کو غم نہیں ہوتا. تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. اس کے ذہن میں بس یہی ہوتا ہے کہ اولیاء کی شان بھی یہی بیان کی, اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو میرے ذمہ کام ہے میں نے وہ کرنا ہے. ویری گڈ. جو مجھے حکم دیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, مجھے بندگی کرنی ہے, میں بندہ ہوں. اور ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں بعض ایسی چیزوں پر کڑ رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. لوگ رزق کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہے اور اس کوشش پہ برکت, اس کی تکمیل, اس کا اتمام وہ اللہ کی طرف سے ہے. مجھے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے. کچھ لوگ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رزلٹ بھی میں ہی پیدا کروں. یہاں پہ خالد بھائی جو بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام لیٹ نہیں ہو رہے ہوتے. میرا اپنا مشاہدہ ہے, جن دنوں میں بھی مصروف ہوتا ہوں نا میرا کوئی کام لیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, آن ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور جو فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس 4 کام ہوتے ہیں وہ بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں. جی بہت خوب. تو ریزن کیا ہوتا ہے کہ جو مصروف ہے, اب کریم بھائی آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم خوشی کو خوشی لے نہیں رہے, جو مصروف آدمی ہے وہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کر رہا ہے, گویا کہ وہ لمحہ موجود کے ساتھ چل رہا ہے. تو جب وہ لمحہ موجود کے ساتھ چل رہا ہے تو ایک غراری چلی مشین کی,
اب وہ انگلش میں کیا کہیں گے غراری کو، جو بھی کہیں گے، گیئر، جی جی ایک گیئر چلا تو وہ گیئر سے ریلیٹڈ جو دوسرا ہوگا وہ خود بخود چرخی چلے گی، جی، اور ساری چرخیاں جب آن ٹائم چلیں گی تو مشین کا جو بھی کام ہوگا وہ بر وقت ہو جائے گا. اور اگر ہر غراری سوچتی رہے گی کہ ابھی کے کبھی، تو بس پھر گڑبڑ ہوگی اور پھر کسی مکینک کے پاس لے کے جانی پڑے گی. لیکن انسان کو مکینک کے پاس نہیں لے کے جانا، انسان کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، یا تو اس کی بات سے یہ ہدایت پا لے گا یا اس کی نظر سے ہدایت پا لے گا، ورنہ اس کی صحبت سے ہدایت پا لے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبد الکریم بھائی نے ایک بات کہی کہ خوشی جو ہے وہ دل اور دماغ کا سارا گیم. اگر آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ خوش ہے تو ہر چیز میں آپ خوشی محسوس کریں گے، اور اگر یہ غمگین ہے تو ہر چیز میں غم فیل کریں گے. مجھے تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات، ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں احساس نعمت بھی عطا فرمائے اور شکر نعمت کی توفیق بھی عطا فرمائے. بہت اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لباس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، قربان جائیے. یعنی آپ کا ایک ایک فرمان اس لائق ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈی کر لی جائے. یہی ہے دنیاوی، وہ یہی ہے کہ جو ہے نا سب سے بڑی تحقیق یہی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی گفتگو ہے نا آپ نے جو کی اور جو ابھی تک ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایک فرمان ہمارے ابراہیم بھائی نے ابھی غالباً کل کے سلسلے میں یا چاند رات کے سلسلے میں سنایا تھا کہ جب تم دینی طور پہ دیکھو تو اپنے سے اوپر والے پہ دیکھو. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ عطا فرمایا کہ جب تمہیں دینی طور پہ دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیاوی طور پہ دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یہ اطمینان کا وہ لیول ہے کہ جو آپ کو کسی اور فارمولے سے حاصل نہیں ہوگا. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ مجھے دو عظیم المرتبت شخصیات اور ان کی ازواج آپ کی ان باتوں سے ذہن میں آئیں. ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ، اور دوسرے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور معاملہ تقریباً ایک جیسا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ کو مکہ پاک میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گود میں ہیں اور ابھی زمزم دریافت نہیں ہوا یا دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہے. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات عرض کرتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑا اور وہ جانے لگے تو کہتی ہیں ابراہیم آپ خود سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر یہ کر رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایسا کر رہا ہوں. تو جب یہ جواب ملا نا تو اس مومنہ کا دل کتنا پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی کیفیت کتنی شاندار ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اللہ کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے اور اس کے بعد جو عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات ہوتی ہیں کہ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپکپی طاری ہے، ایک الگ سی ہی کیفیت ہے کیونکہ پہلی مرتبہ وہ وحی کا سارا معاملہ ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اندیشے ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں. اور حضرت خدیجہ کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بندے کو اس کے دل سے اطمینان دیتی ہیں. یعنی آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ مطمئن رہیں، آپ نے برا نہیں کیا، آپ کا برا نہیں ہوگا. یہ چیز اندر سے انسان کو خوشی دیتی ہے. وہ جو دل و دماغ کا تعلق ہے نا خوشی کے ساتھ، وہ یوں ہے کہ وہ کہیں الجھا ہوا نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے مطمئن ہے، وہ ہر جگہ اہل حق کو ان کے حقوق دیتا آ رہا ہے، کسی کا حق دبانے میں نہیں ہے، دوسروں کی خوشیاں چھیننے میں نہیں ہے، دوسروں کو سہولتیں دینے میں ہے، دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے میں ہے، دوسروں کو عزت دینے میں ہے دل. اور بندہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. جب دل یہ چاہ رہا ہے تو اس کی کوشش سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے. نتیجتاً کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ باغ کی طرح کھلتا چلا جائے گا. کیا بات. لیکن جب یعنی یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، گویا کہ آپ کی بات سے میں جو ایک مدنی پھول لے سکا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ صاف ہیں، اگر آپ کلیئر ہیں تو سب کچھ کلیئر ہے، اور اگر آپ خود صاف نہیں ہیں تو
تو پھر بہت ساری چیزیں دھندلی ہو جائیں گی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر چوری ہو گئی اور سب کی تلاشی ہوگی تو تشویش صرف چور کو ہی ہونی ہے, باقی سب نے کیا کہنا, کر لو تلاشی بھائی, جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کیا نکلے, انہیں اطمینان ہے. بالکل ایسا ہے. تو بندے کو اطمینان والی حالت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے, اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے, خود بھی. اچھا آپ دیکھیں عام طور پر فیملی گیدرنگز میں یا اس طرح کی اس نوعیت کی کوئی بات ہو رہی ہو تو ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ بندہ بول کر شرمندہ ہو گیا, یا تمہاری کہی ہوئی بات تمہارے سامنے آئے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ تنقیدی مزاج ہے جس کو بندہ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک تو نہیں پا رہا, لیکن وہ جواباً صرف آپ کو اتنا کہہ پا رہا ہے کہ بھائی جو کمنٹ آپ پاس کر رہے ہیں نا, کل کو آپ کا بھی بچے بڑے ہونے ہیں, آپ کی بھی سامنے آئے گا, تم دیکھو گے چیز سامنے آئے گی, تو پھر آپ کو بھی پتہ جائے گا کہ آپ کا باتیں بنانا کتنا آسان ہے اور زندگی کے مشکل حالات میں یا زندگی کے مختلف فیزز میں چیزوں کا سامنا کرنا کتنا دشوار ہے. تو جب ہمارا اس قسم کا انداز تخاطب ہے اور ہمارا جملے کسنے کا, تنقید کرنے کا ایسا مزاج ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشیوں کو آسان بنانے کے لیے اپنے آپ میں ہی تیار نہیں ہیں, بلکہ خوشیوں کو جو آسان بناتا ہے, سبحان اللہ, فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے خوشیوں کو آسان بنانے کا. تو بندہ معاف کرے دوسروں کو اور بھلائی کی بات کہے, اور جو جاہلین ہیں ان سے اعراض کرے, ان سے ذرا منہ پھیر لے. الجھاؤ میں پڑنے کی اور ٹکراؤ میں آنے کی اور ہر شخص کو منہ دیتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی ایسے شخص کو منہ دیتے ہیں, ایسے شخص کی باتوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیول کا ہی نہیں ہے, تو آپ اپنا لیول چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, آپ کا دل ادھر بھی پریشان رہے گا, جو کام آپ کا کرنے کا ہے آپ اس سے بھی رہ جائیں گے. جو سکون, جو سہولت, جو خوشی آپ کے محسوس کرنے کی تھی وہ آپ غم اٹھا کر بھول جائیں گے. ایسے ہی نتیجہ کیا ہوگا, ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, دل پریشان ہوا. تو دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اور قرآن مجید کا یہ 3 نکاتی جو فارمولا ہے اس کو اپنا لیں, انشاءاللہ آسانی رہے گی. واہ جی واہ. میسیجز تو اور بھی ہیں, لیکن ایک میسیج ایسا ہے جس کو سن کے آپ سب کو خوشی ہوگی, تو میں نے نیت کی کہ چلیں پہلے یہ میں بیان کر دوں تاکہ ان سب کو بھی خوشی ہو جائے. مجھے تو خوشی ہو گئی ہے پڑھتے ہی. مدنی چینل کے ایک ویور نے پورے پینل کے لیے 10,000 بار درود پاک پڑھ کر اس کا تحفہ ایصال ثواب کیا ہے, اور مدینے حاضری و مغفرت کی دعا کا کہا ہے. اللہ پاک آپ کی, آپ کے اہل خانہ کی اور ہم سب کی, بلکہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری, کعبہ مشرفہ کی حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے. ابراہیم بھائی, بعض لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ خوشیوں کو آسان کیسے بنائیں اور مشکلات سے کیسے بچیں. بعض لوگ ہوتے ہیں, انہیں مسکرا کے دیکھو نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہو, ان کی تعریف کر دو تو کہتے ہیں طنز کر رہا ہو, اچھا ان کو عیدی دو تو کہتے ہیں کہ مجھے کیا غریب سمجھ رہا ہوں. مطلب یوں نا, ہر چیز کا وہ عبد الواجد بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ اتنا نیگیٹو ہوتے ہیں, تو کیا کیا جائے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی, منفی سوچ رکھنے والے اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے بندے کی تو یوں کہیں کہ ہر لمحہ اس کا آزمائش اور پریشانی کے اندر گزرتا ہے. ایسے لوگوں کی پوری زندگی, یہاں تک کہ ان کی جو انڈیویجول اور جو ان کی پرسنل لائف ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. ان بیچاروں کو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے, ہر ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے. بہت خوبصورت بات. اللہ اکبر. جی اچھا کو لگی مطلب آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں, اچھا ان کے لیے یہ زندگی ایسے ہے جیسے کوئی عذاب ہے. یہ چیز مہنگی, ساری کائنات مل کے ان کو تنگ کر رہی ہے. یہ آپ نے بھی اس سے بھی آگے کی بات کر دی. پرفیکٹ. مہروز بھائی, وہ اپنی ساری ناکامیوں کو بوجھنا دوسروں پر ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے دوسروں نے؟ ایسا نہیں ہوتا, ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ بسا اوقات کوئی جو ہے وہ استحصال بھی کرتا ہے معاشرے میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سراسر کوئی جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم یا زیادتی نہیں کرتا.
ایسی مثالیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر کہ بسا اوقات کسی کا استحصال کیا جاتا ہے, کسی کو دبایا جاتا ہے, کسی کے ساتھ غلط انداز پیش کیا جاتا ہے, لیکن جب وہ معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے نا تو ہر کوئی سمجھتا ہے اس بات کو کہ واقعی اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط مس بیہیو ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے استحصال کیا گیا ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ کی ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ دوسرے ہی ہیں. باس نے جو ہے نا آپ کو ذلیل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے, آپ کے جو کولیگز ہیں انہوں نے جو ہے نا ہر جگہ پر آپ کی شکایتیں لگانے کے لیے جو ہے نا ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ باس کو آپ کی شکایتیں پہنچاتے رہیں. اب نہ انہوں نے آفس کا کام کرنا ہے, انہوں نے صرف آپ کی چیزیں نوٹ کر کے نا باس کو پہنچانی ہے. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اداروں میں جہاں تک ہمارا کچھ لینا جو ہے وہ یوں کہیں کہ تھوڑا آنا جانا رہا ہے, تو خاص طور پر ہم اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں, مدنی چینل کے ایک ماحول کو دیکھیں, تو بہت جگہوں پر تو اسپیس دیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی واضح غلطیوں کے باوجود بندے کو جگہ دی جا رہی ہوتی ہے, جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, جہاں تک تنظیم اجازت دیتی ہے, تو لوگوں کو اسپیس دیا جا رہا تھا کہ یار چلا لو اس کو, کسی طرح چلا لو. لیکن وہ صاحب ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا قسم ٹھانی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا خود کو یہ ثابت کر کے چھوڑنا ہے کہ جناب میں اس بعض لوگ نا گھر کے اکلوتے ہوتے ہیں, جی گھر کے اکلوتے ہوتے ہیں, مطلب ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتے ہیں, تو سمجھتے ہیں ہم کائنات کے اکلوتے ہیں. پھر وہ ہر جگہ وہی پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں. اماں ابا نے تو سارے کھلونے دکھائے, سارے کپڑے دلائے, جو مانگا دلایا, کیونکہ ایک ہی اولاد تھی تو ساری محبت اسی پہ نچھاور, سارے پیسے اسی پہ نچھاور, ساری جائیداد اس کی اور سارے تعلق اس کے, جو اس سے اچھے طریقے سے مل رہا بس وہی اپنا ہے. تو اماں ابا نے تو کیا. میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہیں پہ اکلوتا بچہ اس طریقے سے, یا کسی کی جیسے 3 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے, یا 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے, تو اب اس کے لاڈ الگ ہی ہوں گے. تو بھائی لاڈ الگ آپ اٹھا رہا ہو, لیکن یہ بھی ریئلائز کر لو, یہیں پہ میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے بنتی ہے کہ جی ہاں کہ جو ہے نا وہ آپ کا اکلوتا بچہ ہے, ساری کائنات کا نہیں ہے, اور اس نے اپنی زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے گزارنی ہے. یعنی مجھے ایک رپورٹ ملی, رپورٹ سے مراد گفتگو کہیں ہو رہی تھی تو پتہ چلا بچوں کی عمر کتنی ہے جناب, 17 سال 19 سال 22 سال, اتنی عمر ہے بچوں کی. اور شادی کی تقریب میں کریم بھائی اماں جان انہیں کھانا نکال کر دیں گی تو وہ کھائیں گے, اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر دیں گی تو کھائیں گے. ہاں میرے سامنے یوں آیا کہ ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا. بھئی کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھئی ان کو ادھر بھیج دیا تھا, میں ادھر تھی, تو یوں کر کے میرے پاس یہ رپورٹ آئی. تو پھر میں نے پیغام بھجوایا, میرے ریلیٹیوز میں تھے, تو میں نے پیغام بھجوایا کہ بھائی ان کو بولو خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کریں, انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں. آپ نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور جب چلے جانا ہے تو بچوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ عبدالواجد بھائی بہت ساری جگہوں پر, ایاز بھائی بہت ساری جگہوں پہ ہم بچوں کو پیمپرڈ تو کر رہے ہوتے ہیں بہت. چلو میں کہتا ہوں ماں باپ ہونے کی حیثیت میں آپ صحیح کر رہے ہو, میں کہتا ہوں ماں باپ ہونے کی حیثیت میں ممتا جو ہے اور جو باپ کا ایک شفقت والا معاملہ ہے اس کی حیثیت میں ایک سائڈ سے اسے صحیح تصور کر لیتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے اس دنیا سے, مطلب رہنا نہیں ہے. میروز بھی اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. جی اصل میں ایک تعداد آپ کو معاشرے میں وہ ملے گی جن کا بچپن مشکلات میں گزرا ہے. بچپن کیا انہوں نے اسٹرگل کیا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ اسٹرگل کر کے ایک اچھے مقام پر پہنچے. اب جو جب اچھے مقام پر پہنچ گئے نا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو وہ محرومیاں نہ ملیں جو مجھے بچپن میں ملی ہیں, میرے بچوں کو وہ مشکلات نہ دیکھنی پڑیں جو میں نے دیکھی ہیں. اب اس تناظر میں جب وہ بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آسانیاں اور جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, تو بسا اوقات وہ بچوں کو جو ہے وہ جو نارمل زندگی کی مشکلات ہیں نا ان سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ بچوں کو کم از کم اتنی مشکلات, یعنی بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو تو نہ سننی ہی نہیں ہے, وہ اگر کسی بات کا تقاضا کریں تو اب ان کا جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ لازم کر لیا انہوں نے اپنے اوپر کہ اب بچوں کو جو ہے نا انہوں نے کوئی فرمائش کی ہے تو میں جو ہے نا وہ نہ نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے بچپن میں جو ہے نا مجھے فلاں چیز نہیں ملی, میں نے ابا سے مانگی تھی تو ابا جان نے مجھے فلاں چیز نہیں دلائی تھی, تو اب میں نے جو ہے نا یوں سمجھے کہ قسم اٹھا لی ہے کہ میرا بچہ جو منہ سے نکالے گا وہ میں پوری کر کے دوں گا. حالانکہ یہ تقریباً حال ہے. پھر اس کے لولے لنگڑے جو ہے نا بہانے بھی ہوتے ہیں. کریم بھائی ہم نے دیکھا, عبدالواجد بھائی ہماری فیملی میں ہمارے والد صاحب کا ایک الگ ہی مزاج تھا. یعنی میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت کے لحاظ سے کوئی رقم مانگ رہے ہیں نا, اب میں رقم بتاؤں گا تو آپ کو عمر پتہ چل جائے گی, میں رقم نہیں بتا رہا آپ کو, تو ہم کوئی رقم مانگ رہے ہیں 5 روپے مانگ رہے ہیں 10 روپے مانگ رہے ہیں,
تو ابا کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، اب ریزن دو، ریزن بتاؤ کرنا کیا ہے. صحیح. اچھا مثال کے طور پہ ہمیں کولڈ ڈرنک پینی ہے، ہمیں جوس پینا ہے، یا کوئی بچوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، تو اس دور کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور وہ امی ابو کو عمومی طور پر پسند نہیں ہوتی، تو وہ ڈسکلوز ہو جاتا، نہیں اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس چیز کے لیے نہیں ہے، یا ابھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، یا موسم ایسا ہے، تو وہ کلوز ہو گیا. لیکن اگر ہمیں چاہیے اسکول کے لیے، اگر ہمیں چاہیے کاپیز کے لیے، اگر ہمیں اسٹیشنری کے لیے چاہیے، یعنی کیا کہنا چاہیے، وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے چاہیے، ہاں تو وہ کتنے چاہیے، ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ، ہاں یہ لو، ہاں یہ لو. تو اس وقت نا ہمیں بڑی چڑ ہوتی تھی، کس چیز سے، یار مطلب 5 روپے ہمیں نہیں دے رہے، 50 روپے اس کام کے لیے دے دیے، یہ کیا بات ہوئی یار. تو اچھا وہ اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے، تو نہیں کر پائے مینیج، اب پچھتاوے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک کلام بھی شامل کرنا ہے، اور جو ہے نا ایک پکچر لے رہا ہوں انشاءاللہ. ہماری جو ایک پکچر ہے نا جس میں افراد دکھائے گئے وہ لیتے ہیں، اور پھر دوسری پکچر ہے وہ بھی لیں گے انشاءاللہ. جی جناب. ہاں بھئی ایک پکچر ہے، اصل میں نے یوں لے لی کہ موضوع سے بھی شاید جو ہے نا تھوڑی بہت ریلیٹ کر رہی ہے میرے حساب سے. یہ خوشیوں کے حوالے سے میں نے تو لی ہے، میرے ذہن میں اس کو دیکھ کے نا خوشیوں کا جو آپ کے لیے میں نے واقعہ روکا تھا تو وہ انشاءاللہ عرض کروں گا میں. لیکن ہمارے مبلغین آیات بھائی پکچر دیکھ لیں، پھر نکلے گا دکھائی نہیں. چلیں جی عدنان بھائی آپ ارشاد فرمائیں، سب سے پہلے آپ کیا میسیج دیں گے، یا کیا لے رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں اس پکچر سے. عدنان بھائی کو دکھائیں جی. ہاں ماشاءاللہ. جالی ہے، جالی میں چھلنی. چھنی، جی اس پہ کچھ رکھا ہوا ہے اور وہ گر رہا ہے. جی جی یہ تو ہمیں بھی دکھ رہا ہے. اب اس سے سبق کیا ملا؟ میں پہنچ رہا ہوں ابھی نہیں. ابھی پہنچ رہے، چلیں آپ پہنچے. جی ایاز بھائی. جی یہ کچھ افراد ہیں جو جالی سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ نیچے گر رہے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اسکیننگ کی جائے نا کچھ لوگوں کی، تو پھر ان کی جو حقیقت حال ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے. صحیح. وہ لوگ دکھائی کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اگر اسکین کیا جائے ان کی جو ہے وہ ہوتے کچھ اور ہیں. ہاں جی وہ ہوتے چلیں ٹھیک ٹھیک. اصل میں آپ کی رائے نہیں ہے نا، تو آدھے گھنٹے نہیں کرنا، جلدی جلدی کرنا ہے، کوئک کرنا ہے. جی عبد الواجد. میں سمجھا آپ کی رائے ہے اسی لیے میں نہیں حساب سے ہی کمنٹ. یہ تو ہم نے فائدہ اٹھایا نا، اپنے ہونے کا فائدہ اٹھایا. جی عبد الواجد بھائی. میں چاہوں گا پہلے میں آپ کا واقعہ نہیں 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 جس تناظر میں آپ گفتگو کریں گے اس تناظر. چلے کریم بھائی آپ ارشاد فرمائیں. جی مہروز بھائی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، تو اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو مائنس کر دیں، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں کہ جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے والے ہیں، جن کی سوچ اچھی نہیں ہے، جن کی نظر اچھی نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی سے مائنس کر دیں. زبردست. جی ابراہیم بھائی. مہروز بھائی مجھے تو وہ خالد بھائی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. خالد بھائی بہت زیادہ خوبصورت باتیں کہتے ہیں، کون سی والی؟ ماشاءاللہ خود بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، اللہ سلامت رکھے. اچھا ایک تو ہیں اوپر سے اور بن کر آئے. میں سوچ رہا تھا کالا ٹیکا لگائیں، لیکن لگائیں کہاں، اللہ نظر بس چھائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا وہ بات یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو خالد بھائی نے پڑھی نا، ماشاءاللہ اس پر بھی خالد بھائی کو بہت اچھی دسترس ہے، اللہ پاک نے نظر بد سے بچائے. وہ جو فرمایا نا کہ اعرض عن الجاہلین، تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی زندگی کو مشکل بنائیں. تو یہ پیغام سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں جی خالد بھائی اتنی زیادہ تعریفوں کے بعد آپ سے ہمیں بہت اچھی امید ہے. یہ کہاں جا رہی ہے منیا؟ اچھا ٹھیک. فلٹر ضرور ہونا چاہیے زندگی میں، لیکن فلٹر اپنے مخلصین کے ساتھ ایسا نہ لگائیں کہ آپ کے مخلصین ہی اس فلٹر سے آؤٹ ہو جائیں. اس کے لیے بسا اوقات بہت باریک چھنی کر دی جاتی ہے کہ انہیں اس سے گزارا جائے گا. خاص لوگوں کے لیے خاص سوغات، تو ان کے لیے اتنی سخت پابندی ڈالیں گے تو آپ کے اپنے بھی جو ہے وہ ممکن ہے کہ ہاتھ چھوڑا کر چلے جائے. تو اپنوں کو اپنائیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ان پر زد و کوب نہیں کیا جاتا. ٹھیک. جی ہمارے عدنان شیخ بھائی. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اپنے دل سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں. ادھر دیکھیں، ادھر کیمرے میں. یعنی نیگیٹیوٹی جو ہوتا ہے مائنس پوائنٹ
अपने मन से निकाल दे तो इंशाल्लाह खुशियाँ खुशियाँ होंगी। वाह, क्या बात। सही है जी। अब्दुल वाजिद भाई, आप बाद में। जी मैंने एक वाकया पढ़ा, माहिर रज़वियात डॉक्टर मसूद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ने किताब लिखी, अपनी तजरिबात भी इस किताब थी, यानी उनके मुशाहिदात पर मुश्तमिल किताब थी। तो उन्होंने अपने लड़कपन का एक वाकया लिखा जामा मस्जिद देहली फतेहपुरी के हवाले से, कि उसमें एक शख्स आता था, मैं अपने अल्फाज में सुना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त कोई ये तयशुदा नहीं था ये वाकया सुनाना। उन्होंने लिखा उसमें एक शख्स आता था, मस्जिद में आता था, लेकिन इंतहा दर्जे का नेगेटिव और मायूस और कुनूती किस्म का इंसान था वो। तो हजरत उसके साथ बैठने लगे, लड़कपन की बात बता रहे अपने। तो कह रहे जब मैं 1-2 दिन बैठा ना तो शायद मुझ में उसके असरात तो आए होंगे। तो कहने वालिद मोहतरम ने फरमाया कि आइंदा इसके साथ नहीं बैठना, वाह, क्योंकि जो खुद दुनिया से मायूस है, जो खुद नेगेटिव है, तो फिर उसके साथ बैठकर आप जितनी भी छन्नी लगा लो जी अपने आप को बचा नहीं सको, क्योंकि सोहबत मुअस्सिरा, आप अच्छी सोहबत में बैठोगे उसके असरात आएंगे, बुरी सोहबत में बैठोगे, नेगेटिव सोहबत में बैठोगे उसके असरात आएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारी खुशियों के लिए टॉक्सिक होते हैं, वाह, तो बराए करम छन्नी लगाएं, जी फिल्टर लगाएं। जो खालिद भाई ने कही बात अपनों के हवाले से वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिल्टर लगाएं। और फिल्टर लगाने में जो खालिद भाई ने बात की और जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसको मर्ज करूँ मैं, तो बड़ा सिंपल सा एजेंडा ये है कि फिल्टर लगे शरीयत का, फिल्टर लगे अल्लाह और उसके रसूल की मंशा का, तो इंशाअल्लाह फिर किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होगी और अपने और गैर में तमीज भी हो जाएगी। ये वाकया था। मुझे वो डॉक्टर मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं महरोज भाई। शादी ब्याह होती है ना, खुशी का मौका होता है, लोग बहुत खुशबाश होते हैं। अचानक एक शख्स आता है, वो बैठता है, वो ऐसी गुफ्तगू करेगा और ऐसी बातें करेगा कि वो पूरी महफिल बदमजा हो जाएगी। वो किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करेगा, मुल्की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेगा, फलां चीज़ का रेट बहुत बढ़ गया है, मेरे घर में ये मसाइल हैं, आपके बारे में मुझे ये इत्तला मिली है। तो अब ये जो शख्स है, जो आपने बात कही ना कि कुनूत मतलब मायूसी, और कुनूती मायूसी फैलाने वाला, तो ऐसा शख्स कुनूती होता है और खुशियों का जो मजमा होता है ना, वो उस शख्स की मौजूदगी की वजह से मायूसियों के मजमे में बदल जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसे शख्स से गुजारिश यही है कि अगर आप ऐसे हैं कि आपकी जुबान पर सिर्फ यही बातें रहती हैं, आपको सिर्फ मसाइल ही नजर आते हैं, तो आप अपनी शख्सियत का दोबारा जायजा लीजिए। अच्छा, ये बातें ऐसी हैं जी, आप यकीन करें मेरे मदनी चैनल के नाजरीन जो है, इनके जहनों में भी बहुत सारे अफराद, बहुत सारी बातें आ रही होंगी, और जो हम मंच पे बैठे हुए हैं हमारे जहनों में भी आ रही हैं। जाहिर सी बात है, ना सारी बातें करने की है, ना यूं है कि मतलब 1 बाय 1 हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा तरीन मैं आपको बताने लगा हूँ बात। कल रात मेरी एक शादी में शिरकत थी खालिद भाई। अच्छा, शादी में शिरकत है अब्दुल वाजिद भाई, और मतलब 300-400 मेहमान हैं, तो खाना भी उसी हिसाब से फिर बनता है, जाहिर सी बात है 300-400 बंदों के लिए खाना। तो कोई साहब नाराज हो गए, कोई साहब नाराज हो गए। अच्छा, मुझे तो अभी पता चली आने से पहले कि वो किसी ने कहा कि भाई उनकी तरफ ऐसा खाना भेजा है, तो जैसे बकरीद पे हो जाता है बाज़ औक़ात, तो मेरे कानों में आवाज़ पहुंची कि जी उनको ना सिर्फ छींचड़े दिए गए। मुझे हैरत हुई। अच्छा, मैं ना मीट लवर नहीं हूँ, मैं मीट इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि मीट अच्छी मिकदार में है, यानी बिरयानी में भी अच्छी मिकदार में है, तो जो कोरमा वगैरह वो तो है ही उसी का। तो मैं सोच रहा था कि पूरी देगों में से निचोड़ कर और छांटी कर करके क्या छींचड़े इनकी तरफ वाली जो बूफे था उस पर भिजवाए गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। 350, 400, 500 अफराद ने खाना खाया, लेकिन बाज़ लोगों की किस्मत भी ख़राब होती है इस मामले में। किस्मत बोलना चाहिए, यूँ बोल लीजिए, जो वो सोचते हैं ना उनके साथ फिर वैसे ही होता है। जैसे घरों में होता है ना, अभी तस्दीक होगी मेरी बात की इंशाल्लाह, घरों में होता है बाज़ अफराद मुंतखब होते हैं, कंकर उन्हीं की प्लेट में आना है जी। अगर 2 किलो चावल पके हैं ना और 1 कंकर उसमें रह गया तो वो उन्हीं के पास आना है।
اور شیر خورمے کی الائچی جو ہے نا وہ کسی ایک ہی پرٹیکولر فرد کے پاس جانی اور وہ کھاتا نہیں الائچی اللہ ہے، تو یہ سین ہو جاتے ہیں. اب یہ مشترکہ اور قومی مسائل ہیں. جی جی جی، تو اس کو اتنا فیل نہیں کرنا چاہیے. اگر شیر خورمہ کھاتے ہوئے الائچی منہ میں آ گئی ہے اور آپ پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اسے نکال دیں، رکھ دیں. اپنے بقیہ شیر خورمے کو جو ہے نا وہ تلخ نہ بنائیں. اچھا خاصا اس کا نام بھی شیر خورمہ ہے، تو اسے اگرچہ وہ شیر دوسرا والا ہے لیکن بہرحال یہ میٹھے والا شیر بھی لیں تو درست ہے وہ. مہروز بھائی اس میں نا اب لائٹر موڈ سے نکل کے ذرا تھوڑا سا سیریس ٹون پہ میں جاؤں. اس میں نا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے بندے کی انا کا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی سیلف اسٹیم بہت بلند ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ بلند ہوتی ہے. وہ اپنی مطلب انا اور خودی کا شکار ہوتے ہیں. بلکہ اگر یہاں کہیں نا کہ نازک ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، ذرا سا وہ ٹھیس پہنچ جاتی فوراً. تو دل ان کا حقیقت میں چھوٹا ہوتا ہے. جس کی انا بڑی ہوتی ہے نا اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے. جس کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوتی ہے حقیقت میں وہ اندر سے بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اور اس کے لیے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے شخص فیملی میں جنگ عظیم دوم کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. جس شادی میں آ جائیں مصیبت بن جائے گی کہ صاحب کو اچھا کھانا مل جائے، صاحب کو اچھی چیز مل جائے. جس محفل میں بیٹھ جائیں وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی شخصیت کا مالک ہے نا تو جس کو وہ عزت سمجھ رہا ہے، بعض اوقات لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً یہ بات ہے کہ یہ جو آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو عزت دی جا رہی ہے، یہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے. اور مخلوق میں سے جو بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے مسلمان کوشش کر رہے ہوں. ٹھیک. تو آدمی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، خوشیاں پیدا کرنے والا ہو. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں بیٹھا ہے اور کوئی اور آ جائے تو وہ اس کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب کھانے کا وقت آئے تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ اچھی چیز میرا بھائی کھا لے اور میں ایثار کر دوں. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرنے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو رویہ ہے، جو مذموم ہے، برا سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں بیٹھا ہوں تو میرے برابر کوئی نہ بیٹھے، جو میں کھا رہا ہوں وہی سب سے اچھا مجھے ہی ملے، کسی اور کو نہ ملے. تو آدمی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں جب شخصیت میں پیدا ہو جائے نا مہروز بھائی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ان سے نکلنا. اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یقین مانیں اگر ایسے لوگ کوشش نہ کریں نا اپنی اس سیلف اسٹیم کی بیماری سے نکلنے کی اور انا سے بچنے کی، تو اس کا سب سے برا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے. اس پہ گفتگو کرتا ہوں عبد الواجد بھائی. جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے سیلف اسٹیم اور اولاد پہ اثرات اور بھی دیگر چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے، یعنی اس کے کیا کہنا ہے تشخیص بھی کرنی ہے اور اس کا علاج بھی کرنا ہے. ایک دو کالز لے لیتے ہیں، ایک دو میسیجز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی جناب. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ بہار عید ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. تمام مبلغین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ پاک مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ پاک امیر اہل سنت کی اور تمام علماء اہل سنت کی خیر فرمائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا اللہ پاک آپ کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے. حضور آپ کو اور مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو. ایک باپ اپنے بیٹے کے دل میں کیسی خوشی ڈال سکتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے دل میں کس طرح خوشی ڈال سکتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اور مجھے کلام بھی سنا دیجیے. جب تیری دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میری خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، دعوت اسلامی زندہ باد. واہ جی، فل کورس آپ کی جو ہے نا وہ کال ہے.
यानी तमाम पहलू आपने कवर करने की कोशिश की है और पर्टिकुलरली ईद के भी तीसरे दिन की मुबारकबाद दी है। अल्लाह पाक आपको भी शाद आबाद रखे, सलामत रखे। और जो अयाज भाई सवाल किया है उसका मुख्तसरन जवाब ये है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको ईदी दें, उसके दिल में खुशी दाखिल हो जाएगी। सही है। और अगर आप बरसरे रोजगार हैं और आपके वालिदैन बूढ़े हैं तो उनकी खिदमत करें हर तरह से, सही। तो वालिदैन खुश हो जाएंगे। सही है जी, वो मुख्तसर जवाब हो गया। जी। एक सवाल हो रहा है और मुश्किल ये है कि इन्होंने पर्टिकुलरली जो कहा है अमानत है, तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उसमें आप जवाब दें। सवाल ये कि 10 साल से कोई तकलीफ दिए जा रहा है और हमसे अब सब्र नहीं हो रहा और हम माफ़ नहीं कर सकते, क्या करें बताएं? तो देखिए, मैं सही बात बताऊं कि इसमें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आपको रुजू करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो सवाल का पस मंज़र और पेश मंज़र है वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं यहाँ पे पेश भी नहीं कर सकता। बाज़ मामलात पर कुछ सवालात होते हैं फिर जवाबात दिए जाते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर लें। और बच्चे हैं जी हमारे, ये इब्राहिम भाई के माशाअल्लाह, अयाज भाई के और अदनान भाई के, तो वैसे बड़े सब्र के साथ बैठे हुए। जितना सब्र ये बच्चे कर रहे हैं ना, इतना तो बड़ों से भी नहीं होता। बड़े इत्मीनान से बैठे हुए, अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, ये सब्र वाली हवाले से, बाज़ लोग वाकई में मुसलसल टीस कर रहे होते हैं, मुसलसल तकलीफ़ दे रहे होते हैं और जूते के उस कंकर की मानिंद होते हैं जिसे हम निकालना भी नहीं चाह रहे होते। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमारे रिश्ते, नाते और ताल्लुकात जो होते हैं, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ एज्यूम करता हूँ ना अब्दुल वाजिद भाई, मैं रिश्ते, ताल्लुक को, नातों को नाखूनों की मिसल समझता हूँ। जैसे नाखून है ना, नाखूनों की मिसल समझता हूँ। कुछ रिश्ते और ताल्लुक वो हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, वो आपके गोश्त के साथ पेवस्ता हैं। अगर उनको ख़त्म करना चाहेंगे, उनको निकालना चाहेंगे तो ख़ुद अपने आप को ज़ख्मी कर लेंगे। लिहाजा उनके अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं उसको कोशिश करते रहें जितनी मुमकिन है, लेकिन उन कमज़ोरियों के साथ ही उनको अपने साथ चलाना होगा। दूसरे रिश्ते, ताल्लुक़ और नाते वो हैं जो बढ़े हुए नाखूनों की तरह, जिनकी छांटी होनी चाहिए, जिनकी सफाई सुथराई होनी चाहिए और जिनको तराशना चाहिए और मुनासिब तरीके से तराश देना चाहिए। नहीं तो फिर वो अजियत और कराहियत का बाइस बनते हैं और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं वो, बल्कि वो दीगर अच्छे लोगों से भी आपको दूर कर देते हैं। नाखून ज़्यादा बढ़ने लगे ना तो महज़्ज़ब और नफीस आदमी जो है वो फिर कराहियत खाता है और वो दूर होता है। इसमें दो चीज़ें हैं महरोज़ भाई, एक तो ये कि कभी भी ऐसा मामला हो ना तो किसी से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने दूसरी बात की ना, कभी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए जी, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है और फॉर एग्जाम्पल ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है, 1 एकड़ ज़मीन है, आपने कानून हाथ में लिया, सामने वाले को कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाई कि अब आपकी जो सज़ा बनती है वो 10 साल 20 साल की कैद है या इससे भी बड़ी सज़ा है। तो इस सूरत में होता क्या है कि आपने सामने वाले को सज़ा नहीं दी, आपने सबसे पहले अपने आप को सज़ा दी, अपने बच्चों को सज़ा दी, अपनी औलाद को सज़ा दी, अपनी बीवी को सज़ा दी और उन लोगों को सज़ा दी जो आपके ज़ेरे किफ़ालत हैं। वक्ती तौर पर आपके इंतकाम की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन अब आपकी आइंदा जो नस्ल है, आपकी जो अगली जनरेशन है, वो हमेशा के लिए एक बड़ी मुसीबत में। एक बुजुर्ग की बारगाह में मैं हाजिर था तो वहां पर कुछ इस तरह की बात चली कि मेरी फलां के साथ जो है वो दुश्मनी है और मैं बहुत वो हूं, तो मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। तो उन्होंने तवज्जो से उस बात को सुना और उसके बाद फरमाया, अच्छा आप क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट टू किल हिम। आपने फरमाया अच्छा तो मार दो। और वो बंदा गौर से देख रहा है, अल्लामा साहब कह रहे हैं मार दो। हाँ। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा अपने तसव्वुर में उसको मार दो और उसके बाद सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे पीछे पुलिस भाग रही है, तुम्हारे पीछे कानून भाग रहा है, तुम खाली पेट हो, वो भरे पेट हैं, और उसके बाद अदालतों से तुम्हें सजा होगी और तुम फांसी के फंदे पे झूल जाओगे और उसके बाद तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो जाएंगे, जो लोगों के मांगे तांगे पे गुजारा करेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ रोती रहेगी, तुम्हारा बाप रोता रहेगा, तुम्हारी जवान बीवी जो है वो तुम्हारे पीछे जेल के चक्कर लगाती रहेगी।
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جذبات میں ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے نہیں سزا ہوتا، وہ آدمی کی اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اس طرح کے طرز عمل سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں۔ کوئی موذی بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اس کو آپ کے رستے سے ہٹا دے۔ اور اس کے بعد یہ کہ بہت سے زندگی میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سلو صفائی سے طے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ فار ایگزامپل میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ایک سالے سے حکم ہے، قرآن نے فرمایا اپنے بڑوں کو بٹھائیں، بات کریں۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، والدین بیٹھ کے گفتگو کریں گے۔ محلے کی سطح پہ پڑوسیوں میں مسئلہ ہے تو ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پیپل دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک، وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل تشدد ہے، ہر مسئلے کا حل زور زبردستی ہے۔ نہیں، ہر مسئلے کا حل گفتگو ہے۔ مہروز بھائی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 10 سال بھی جنگ چلے نا تو آخر مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، کب تک لڑیں گے؟ کب تک لڑیں گے؟ میں ایک فیملی کو جاتا ہوں عبد الواجد بھائی، آپ کی بات کو کروں گا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک فیملی کے بارے میں پتہ چلا، یعنی اخباروں میں آیا ہوگا تو ہمارے بڑے گفتگو کر رہے تھے، وہ آج تک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کی تصویر دیکھ کے ہمارے بڑے کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان کا آخری فرد بچا ہے۔ اللہ اللہ۔ کسی نوجوان کی تصویر تھی تو اس تصویر کو دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان کا آخری فرد بچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 خاندانوں میں انبن ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا کسی چھوٹی سی بات پر، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ وہ ایک دوسرے کے افراد مارے گئے، ادھر سے مار رہے ہیں ادھر سے مار رہے ہیں، جو بھی ہوا XYZ، مجھے تو نہیں پتا، بہت بچپن کی بات بتا رہا ہوں میں، جب واقعی میں چھوٹا ہوا کرتا تھا، جب کی بات ہے یہ۔ تو فائنلی کیا ہوا، ایک فرد بچا۔ اب وہ بھی ابھی زندہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن بات وہی آپ والی کہ آپ نقصان کر کس کا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ اپنا اچھا وہ جو بات تھی نا کہ خود پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤ گے، وہ تو ایک فائنلی ہے نا، اس سے پہلے چھوٹ گئی ایک طرح سے، اس سے پہلے اگر دیکھیں تو بھائی ڈپریشن کا مریض آپ نے بننا ہے، دل کا مریض آپ نے بننا ہے، اور یقین مانے کولیسٹرول لیول اور دیگر جو تکالیف ہے نا وہ بھی ساری آپ کی طرف آ جانی ہے، آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو جانی ہے، آپ کی جو کاروباری زندگی ہے یا ملازمت ہے وہ ڈسٹرب ہو جانی، کیونکہ آپ کے ذہن پہ تو بس ایک بات سوار ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے اور سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا ہے۔ تو وہ جو بزرگ نے بات کی نا، اس کا میں ایک پہلو عرض کروں، وہ بڑی پیاری بات تھی کہ بھائی اپنے تصور میں مار دو، جب آپ کے تصور میں مر گیا تو اب اس کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اب اس کی سوچ ہونی نہیں چاہیے۔ مجھے بڑی اچھی لگی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدثر اللہ علی کی بات، بڑی پیاری لگی، کسی پروگرام میں یا کسی بیان میں آپ نے فرمائی کہ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بھی تو تکلیف دینے کے در پہ ہوتے ہیں، یعنی پورا اہتمام کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو مسلمان کی شان یہ بیان ہوئی کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اور علماء نے بیان کیا اس کی شرح میں کہ ہاتھ اور زبان یوں کہا کہ ان سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، نہیں تو دیگر اعضاء اور پورے مسلمان ہی سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، تکلیف دینی ہے اور بتا کے تکلیف دینی ہے کہ میں تمہیں تکلیف ہی دے رہا ہوں۔ تو اب آگے وہ فون اور واٹس ایپ اور کال ریکارڈر، تو بعض اوقات یہ گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ سامنے والا بھی واٹس ایپ کر رہا ہوتا ہے، نفرت پر مشتمل، انتقام پر مشتمل، اب وہ رکھا ہوا ہے واٹس ایپ، جب بندہ فارغ ہے نا واٹس ایپ کھولا، ہاں بھائی کیا کہہ رہا ہے، اب وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے XYZ، جو غلطی باتیں کر رہا ہے جو آپ کے غصے کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ تو عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ جب ایسی نیگیٹو بات کوئی ایسی آ جائے نا جو ریکارڈ کا حصہ ہو، سب سے پہلے تو ریکارڈ سے ریموو کر دیں۔ بہت خوب، کہ وہ جب تک رہے گی آپ سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اس کے میسیجز کو، اور ایک نفرت کا، ایک آگ کا دریا جو ہے نا وہ دل میں ابلتا رہے گا۔ بھائی کیا ضرورت ہے، سب سے پہلے اسے ڈیلیٹ کرو۔ اور عبدالواجد بھائی یہ بڑے مجرب نسخہ ہے کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے وہ بات عدنان بھائی سے ایک کلام سن لوں، میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں ایک کلام عدنان بھائی، کوئی پیارا سا کلام عید کی مناسبت سے۔ ہوگی بات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں خود سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض ایسی چیزیں پروف کے طور پر اگر میں انہیں جو ہے نا ڈسکلوز کرتا
تو شاید طوفان کھڑا ہو سکتا تھا, کیونکہ دعوت اسلامی سے مخالفت پہ بھی لوگوں نے بہت کچھ کرنے کی کوششیں کی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو عزت بھائی ظاہر سی بات ہے, شیطان کو اچھی تھوڑی لگتی ہے دعوت اسلامی, نہ اس کے چیلوں کو اچھی لگتی ہے دعوت اسلامی. تو لوگوں نے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ مواد ایسا تھا کہ میں اگر اسے جیسے سوشل میڈیا پر ڈلوا دیتا یا آن ایئر کروا دیتا یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو ٹھنڈا کروا دیا. وہ بات ہی ختم ہو گئی, وہ بات بالکل صفحہ ہستی سے یوں کہیں گے ریکارڈ سے بالکل ختم ہو گئی. کیوں کہ نہ کسی کے بارے میں ایسی نیگیٹیوٹی کرنے کا ہمارا ذہن ہے, نہ اسے جو آپ جب اسے دیکھیں گے آپ کا غم تازہ ہوگا. آپ جب دیکھیں گے تو آپ یوں کہیں کہ آپ اگر وہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہے, آپ کا انتقام پھر سے انتقام لینے کا جو نا ایک آگ بھڑکے گی کہ یار اس نے فلاں نے میرے ساتھ یہ لکھا, میرے بارے میں یہ لکھا تھا, میرے بارے میں یہ بات کی تھی. تو اسے بالکل ختم کریں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشی مختصر سی ایڈیشن اس میں کر دوں. یہ میں آپ کو بتا دوں عدنان بھائی آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے, میں انشاءاللہ ان سے معافی مانگ لوں. جی ایسا ہے کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہوتی نا, ان کا حال دیکھنا ہو تو آدمی عدالت میں چلا جائے اور وہاں جا کے نا 1-2 گھنٹے کھڑا ہو جائے. اللہ, اس کو پتہ چل جائے گا کیسے کیسے خوبصورت نوجوان, کیسی کیسی ہستی بستی فیملیاں وہاں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں اور پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہمارے سلمان بھائی نے کیا ہے. یہ جو موت کے قیدی ہوتے ہیں نا, سزائے موت کے, جی عید کا پروگرام, وہ پروگرام دیکھنا چاہیے. تو وہ جیل کی زندگی ایسا کچھ اس طرح کا, اور یوٹیوب پہ مل جائے گا. سلمان مدنی جیل لکھ لیں آپ تو سرچنگ میں آ جائے گا آپ. اور میں سلمان بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ, اپنے فیس بک پیج وغیرہ پہ اس کا لنک لگا دیں تو انشاءاللہ دیکھنے میں آسانی ہوگی. بڑا عبرت انگیز ہے. جی عدنان بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شاہ تو جہان جانا, تو شاہ خوبا تو جہان جانا, چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا بندہ, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا, تو شاہ خوبا تو جان جانا, چہرہ ملتاب تیرا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے. جو دیکھے میرے آقا, جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا, چہرہ کتاب تیرا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں غذا تمہارے لیے, ہوائی آبا تمہارے لیے, اٹھی بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغر, زمین و فلک سمک و سمک کا نشان تمہارے لیے. جناح میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبل, پھبل میں دغل, سزائے میں غالب پیش میں امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نجیب مسیح و صفی, صفی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھیری. کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا. کتاب و تغا تمہارے لیے, نہ
بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ 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 بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم دافع بنایا تم شافع خطایا کوئی کوئی سا کون آیا کوئی کوئی سا کون آیا وہ کوار پاک مریم ونفخت فیہ آدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا کہ بولے سلے والے چمن جگہ کے تالے سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا بلا نہ بن سکے ہے نہ 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 بن سکے ہے نہ بن سکے سال تیری عدنان بھائی آپ نے سب سے پہلا کلام مدنی چینل پہ کون سا پڑھا تھا؟ سب سے پہلا کلام سلسلہ کون سا تھا؟ اجتماعی ذکر و نعت اجتماعی ذکر و نعت تھا، اس میں کون سا کلام پڑھا آپ نے؟ حبیب خدا کا نظارہ کرو. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، دل و جان ان کا. اچھا مائک دینا ذرا اپنے شہزادے کو. امتاز لے مائک. جس طرح ماشاءاللہ عدنان بھائی نے پڑھا ہے نا، لگ رہا ہے ان کو بھی آپ سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ. یہ والا کلام نہیں، یہ جو ابھی کلام میں جس طرح ذوق تھا نا ماشاءاللہ، جی جی جی، اور آپ کی کیفیت تھی، تو یہ بھی محبت کا اظہار ہو رہا تھا. اللہ اللہ. یہ میں صحیح بات عرض کروں، یہ تھوڑا جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت پر مشتمل بات. مجھے الحمدللہ ہر عاشق رسول سے پیار ہے. یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، تربیت ہے کہ عمومی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں نا میں ایسے کوئی بات رکھتا نہیں. پھر عدنان بھائی تو مطلب اتنے ان کے وہ ہے نا جہاد ہیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا ہیرا ہشت پہلو، اللہ تو اس طریقے سے عدنان بھائی کی جہاد ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا ریلیشن جو ہوتا ہے نا وہ الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے. تو عدنان بھائی سے میرا ایک تعلق ہے. جی عدنان بھائی آپ تو کلام پڑھتے، حضرت بھی پڑھتے؟ یہ ممتاز پڑھتے ہیں. ہاں بھائی صاحب کھا کیا رہے ہیں پہلے تو بتائیں. ارے مائک تو لو، مائک تو لو. مائک لو. ہاں کچھ نہیں کھا رہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو بتا، اپنا نام تو بتا. مائک رکھو اوپر، نام بتاؤ اپنا نام. مائک منہ کے پاس. نام بتاؤ. محمد ممتاز. محمد. اور ابو کا نام کیا ہے؟ عدنان شیخ اتاری. اچھا تو آپ کلام پڑھتے ہیں، کچھ سنائیں گے ہمیں؟ سنائیں. بھائی ابو سے ایک کلام کی فرمائش کری تھی، انہوں نے اسی میں جوڑ کے 3 سنا دیے. آپ بھی کچھ سنا دو. سنا دیں جلدی. شاباش. ان کی محنت. سنا رہے نہیں سنا رہے؟ آپ کی باری آنے. چلیں سنائیں سنائیں. جو کہ بیٹھے ان کی محنت. شاباش میرا بیٹا.
इतना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे छिला वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए आपको। अदना में तैयारी हो रही है फिर, यानी जी जी माशाअल्लाह। इनका आलम यह है कि ये जब होती है महफिल नात कहीं तो बस ये बोलते हैं कि बाबा मुझे लेके जाना है, लेके जाना, माशाअल्लाह। साथ जाते हैं, नहीं सुनने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ते भी माशाल्लाह साथ पढ़ते पढ़ते भी हैं माशाअल्लाह। चले अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अब माइक यहाँ पे दें। चैनल पे ये आ रहे थे ना, हाँ तो मैंने बोला नहीं वाह खुदा, गाड़ी घर से जब बैठे हैं बाइक पर तो नाशिद शुरू की है और यहाँ फजाइल में आने तक नाशिद पढ़ रहे थे। वाह जी वाह। चलें जी मुमताज भाई इधर आ जाए। क्या बात है। मुमताज भाई हमसे तो मिलने। अच्छा मैंने ना मुमताज को बहुत डिसेंट देखा है माशाल्लाह। हर जुम्मे को ज़ियारत होती है मुमताज की, अदनान भाई के साथ ये तशरीफ लाते हैं, तो बहुत खामोश मिजाज, अपने काम से काम, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इस उम्र के बच्चों में नहीं होती। दी नहीं थी। माशाअल्लाह। सलाम करें, सलाम। ये सारी तरबियतों के सेशन जो है वो चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी मदनी मुन्नी हमारे साथ हैं, बिनते अयाज जामी भाई, थोड़ा दिख रही है, जियारत हो रही है? हो रही। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? और अब्बू का? इयाज़त तारी। क्या करती हैं आप? बताएं। खाना पकाती हैं? नहीं फिर रोटी बनाती हैं? नहीं। अरे तो फिर क्या कर खाती हैं? चलो Yes. क्या सुनाएंगी आप हमें? अजल अजल चलो सुनाओ। अजल अजल या रमज़ान, जल्दी जल्दी या रमज़ान, अजल अजल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। खड़ी हो जाए ना कहीं। खड़े होके असल में बाबा के साथ जो है ना हम आपको माशाअल्लाह। सैयदुल कौनैन व सौकौन वन फाई अरे भाई माशाअल्लाह, इधर तो आ जाए, इधर आ जाए, माइक दे दें, माइक दे दें, इधर आ जाए, इनको दे दें, इनको दे दें माइक भाई, इनको दे दें। हाँ इधर आ जाए आप, जरा इधर बैठे, बिठा लूँ अयाज भाई? अल्लाह, अयाज भाई की इजाजत जरूरी है भाई। हमारी भतीजी बैठ गई, सही सही बैठ गई, उधर देखो, उधर दिख रहा है? चले हाँ भाई, आप अपना तारुफ कराएं जरा। नाम बताएं। हमना अत्तारिया। सही है, हमना अत्तारिया। क्या सुना रही? हमना तारिया। क्या सुना रही है? शहर का वक्त। अरे अभी सुनने का कब का है? ये सुना देना अभी। ये तो बताए, मेहंदी लगाई हुई आपने है, अच्छी लगती है? चले अल्लाह आपको हमेशा मेहंदी वाले हाथों में रखे। वक्त का मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी नते काबे के मिंबर से, कि इतने में सजाई कि अब्दुल्लाह के घर में मुबारक हो शहर दो सदा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। भाई ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ रह गई थी, दिखाना, दिखाओ भाई। ये तैयारी करके आई है हमारी उष्णा साहिबा। हाँ ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन कर आई। अच्छा उष्णा, मेरी भी एक अदद बेटी है, तो आप पहनी हुई है ये 7 चूड़ियाँ हैं, तो कोई 3 दे दूँ, ले जाऊँ उसके लिए? हैं कितने की देंगी? कितने पैसों की देंगी? 10 रुपए। हैं 10 रुपए की? 10 रुपए की 3 दे देंगी? अब्बा का लॉस करा रही हो भाई खालिद भाई। 10 रुपए की 3 दे रही है। बिल्कुल आप कबूल फरमा लें। हाँ तो सौदा कर लें आपसे। 100 रुपए की देंगी 3? 100 रुपए की 3 चूड़ियां देंगी?
दे देंगी। चले हम आपसे चूड़ियां नहीं खरीद रहे लेकिन आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आप उतरेंगी ना तो फिर सीधा हाथ होगा दोनों का। असल में अभी जैसे बैठी हुई है तो सीधा हाथ नहीं है, आपको दे दूं? और हमना को? हमना को नहीं, क्यों? मुझे मारती है। ओ नहीं 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 हमना को भी दे देते, फिर दोस्ती हो जाएगी। बल्कि इधर आओ ना आप, हमना को आप अपने हाथ से ही दो। ये वाला नोट पहले हमना को देकर, नहीं ये वाला नोट हमना को दे। सीधे हाथ से बेटा। चलें जी, अच्छा जी, इधर भी बच्चे हैं, उधर दे दें माइक जरा, भाई को दे दें, सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से दें। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, हमजा कौन है? हमजा वो है, हमजा ये है, और वो कौन है? स्वाले। अच्छा जी, हाँ भाई हमजा भाई, नाच चल रही थी, नाच पढ़ रहे थे वो, तो आप यूं सीने पे हाथ रख रहे थे, क्यों रखते यूं हाथ? माइक नहीं बोलता, आप बोलेंगे माइक में। उधर देखें, उधर देखें, उधर, शाबाश। क्या सुना रहे हैं आप हमें हमजा साहब? कसीदा मुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ, चलें सुनाए। नहीं खड़े होके सुनाए सर। सुनाए आप। इब्राहिम भाई थोड़ा अपने करीब कर लेना, थोड़ा सहारा तो दे। हाँ सुनाए, अभी इस उम्र में है ये कि आपके सहारे की जरूरत है। हाँ रखें, हाथ रखें। वाह भाई वाह, हमजा और भी पढ़ते हो कुछ? हमजा और भी कुछ सुनाते हैं? और भी कुछ आते? कुल हुवल्लाहु अहद सुनाए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहु कुफुवन अहद। चलें, अब ये भाई हमारे दूसरे इस्लाम भाई को दे दें, स्वाले साहब को। माशाअल्लाह जी स्वाले भाई, आप क्या सुनाएंगे? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम मदनी। देख के क्यों बता रहा, भूल गए थे क्या? देख क्यों रहा अब्बू को? भाई कैमरे को देखो, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन। हाँ जी, क्या सुना रहे? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। चलें सुनाए। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। हाँ खांसे, आराम से खांसे, गला साफ कर लें आराम से, इत्मीनान से गला साफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा नात ख्वां आपके सामने बैठा हुआ है भाई, माशाअल्लाह हर लिहाज से। जी आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। आंखों का तारा वाह वाह वाह, नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। वाह जी वाह। स्वाले आ जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एनओसी बच्चे ईदी के मामले में ऐसे ले रहे होते हैं कि जैसे, इधर रखो माइक, इधर रख दें। और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, ले तो रहे होते हैं, ये तो लो भाई। सलाम। वालेकुम सलाम। चलें बैठ जाए जाके। अच्छा, बच्चे एनओसी ऐसे ले रहे होते हैं जैसे बकिया मामलात में भी जो है ना ये, और ये एनओसी इन्हें चाहिए होती है। ये देखने का मतलब ये होता है कि आप इजाजत दे दें, ये नहीं कि मना कर दें। भाई हमारे बच्चे भी यही करते, सबके बच्चे यही करते हैं। भाई सब बच्चे हो गए माशाअल्लाह? हाँ भाई सब हो गए। हमजा, सबको ईदी मिल गई? सबको ईदी मिल गई? आपको मिल? जी नहीं पता, आपको मिल गई? हमजा आपको ईदी मिल गई? तो बोले तो, मिली कि नहीं मिली? नहीं। आ जाओ भाई।
ये वाला कि ये वाला? एक नोट दूंगा कोई सा भी, कौन सा चाहिए जी? ये वाला। अच्छा बात सुनो, ये भी ले आओ। माशाअल्लाह। चले जी। अच्छा मैं ये सोच रहा था खालिद भाई कि सिलसिला इख्तिताम की तरफ है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक जुमला, आखिरी जुमला आप सबसे लूँ और फिर हम मदनी चैनल के नाजरीन से इजाज़त लें। इंशाल्लाह राउंड द क्लॉक मदनी चैनल चल रहा है और हमारे सिलसिले के बाद भी नेक्स्ट सिलसिला होगा। तो अगर आपके पास वक्त है, सहूलत है, तो आप मदनी चैनल ही की स्क्रीन पे रहें। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाना चाहूँगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनी अख़ीही, और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे। बंदों की मदद करें, लोगों के काम आए, आपके काम बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है जी अयाज़ भाई। यहाँ पर आखिरी जो हमारा मौजू चल रहा था मुंतक़िमुल मिजाज और इंतकाम लेने के ताल्लुक से, तो इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर इंतकाम लेने का मिजाज होगा ना, तो याद रखिए कि फिर आपको भी किसी ऐसे इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। अगर मुआफ़ करने का मिजाज होगा ना इंशाअल्लाह, तो आपसे भी माफ़ी का मामला इख्तियार किया जाएगा, आपको भी है वो दरगुजर किया जाएगा, आपको भी कई जगहों पर जो है वो मुआफ़ी से नवाजा जाएगा। और अगर आप इंतकाम लेने के आदी हैं ना, तो फिर आपको भी इंतकाम का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपने आप को मुंतक़िमुल मिजाज बनाने के बजाय मुआफ़ी वाला मिजाज इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। जी अब्दुल्ला जी भाई। जी महरोज़ भाई, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा ये आदतें अपना ले, तो उसे चाहिए कि पहले वो खुद उन आदतों को अपना ले। जो आदतें बच्चे में डालना चाहता है वो खुद अपना है। जी ठीक, माशाअल्लाह। जी इब्राहिम भाई। जी मेहरोज़ भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बशिरू वला तुनफ़िरू, खुशियाँ बांटो और नफ़रतें ना बांटो। तो हमें चाहिए कि हम मुसलमानों के अंदर खुशियाँ बांटें और नफ़रतों का ख़ात्मा करें, अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल और अच्छे अखलाक को जो है पैदा करें। इससे इंशाअल्लाह माशरा जो है वो अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। जी करीम भाई। महरोज़ भाई, ईद का मौका है, आज ईद का तीसरा दिन है, तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो रिश्तेदार हमारे नाराज़ हैं, भाई हैं, चचा हैं, खाला हैं, फुप्पो हैं, उनको राज़ी करने में पहल करें। खुशी का मौका है, खाली नए कपड़े पहन लेना या अच्छे खाने बनाकर खा लेना यही ईद नहीं है। ईद तो ये है कि हम खुशियाँ बाँटें, रंजिशें दूर करें, जो लोग हमसे नाराज़ हैं उन्हें मनाने की कोशिश करें और मनाने में पहल करें। यकीन माने ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अदनान भाई। एक शेरी कहूँगा, जी है फलाह कमरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम निकल जाता है नादानी में, एक चुप 100 सुख। दो बातें हो गई, या तो चुप रहें या नरम गुफ्तगू करें। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल का ये सिलसिला हमने देखा, अल्लाह करे कि इसमें जो हमने बातें सीखी उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज कर सकें, अपने छोटों के लिए अच्छे आइडियल बन सकें और उस हदीस का मिसदाक बन जाए कि जिसमें अगर मजम्मत की गई लेकिन हमें उसका अपोजिट होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पे शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। तो ऐसा शख्स हुजूर की उम्मत में से या हुजूर के गुरुओं में से या हुजूर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले गुरुओं में से नहीं, उनके रास्ते पे नहीं। तो हमें क्या चाहिए? उनके रास्ते पे। उनका रास्ता क्या है कि बड़ों का अदब किया जाए और छोटों पे शफकत की जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहारे ईद, बहारे ईद,